نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ شبہ ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے، فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ دو شخص آپ علیہ السلام پہ ایمان لائے، صحابی بن گئے، ان میں سے اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک قتال فی سبیل اللہ میں نکل گیا اور نکل کے جام شہادت نوش کیا۔ اب ایک شخص نے دیکھا کہ اس کو خواب کے اندر جو ایک سال کے بعد جو دوسرا شخص تھا جو مسلمان ہوا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن جو شہید ہوا تھا خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا، جو بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا ایک سال کے بعد، اور جو شہید ہوا سا وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا۔ تو اس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، جبکہ شہید کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔ تو اس حدیث مبارکہ پہ ایک شبہ اس سے پیدا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو شبہ لگا تو لوگ کہتے ہیں کہ اب دیکھو جو بعد میں جس کا انتقال ہوا اس کا مرتبہ بڑا، وہ اس لیے پہلے جنت میں داخل ہوا، اور جبکہ شہید کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو اللہ پاک نے شہید کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اور دوسری جگہ پہ عند ربهم يرزقون کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ شبہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے راستے میں قتال میں نکلنے کے بعد نکلنا نہیں چاہیے اور گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں تاکہ اس صحابی کی طرح ہمارے بھی درجات زیادہ اور ہم پہلے جنت میں داخل ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہید کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی سچے دل سے یہ تمنا رکھے، دعا کرے، ہجرت اور میدانوں میں بھی نکلے، اور وہ آدمی شہید نہ ہو، شہادت کی دعا کرتا رہے، اس کی نیت پکی ہو لیکن شہید نہ ہو پائے اور اس کو بستر پر موت آئے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ تو اس صحابی جو بعد میں انتقال ہوا اس کو شہید کا مرتبہ بھی ملا ہے، وہ شہید بھی ہوا ہے اور اس کی